نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہے۔ میرے پچھلے ٹاپک کا دوسرا حصہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرا ٹاپک کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ نے صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر کیا، سوچا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے۔ یوم ترویہ 8 ذوالحج کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر میں گزار دیا تھا۔ 9ویں رات پھر خواب آیا تو یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کو پھر آپ نے وہی خواب دیکھا۔ اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذوالحجہ کو نام یوم نحر پڑ گیا۔ تینوں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کے مطابق ہیں، اللہ نے وہی نام ان پر رکھ دیے۔ اللہ رب العزت کا یہ دوسرا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ لے رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ عظیم امتحان بھی گزر چکا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند کو جنگل بیابان میں تنہا چھوڑ آئے، اور وہ جنگل بھی نہ تھا بلکہ صحرا تھا، خشک صحرا، جہاں گھاس کا ذرہ بھی نہ تھا، اور نہ کوئی دل بہلانے کی چیز، اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست اللہ کے امتحان پر پورا اترے، اور دونوں کو اس جگہ محض توکل اللہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے بھی دوست سے قربانی مانگی تو صحیح لیکن لی نہیں، بلکہ ان کے لیے کشادگی اور فراخی کا راستہ کھول دیا، اور ایسی جگہ سے ان کو رزق دیا کہ جہاں اسے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ تو الغرض جب پہلی قربانی کا امتحان پاس کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے تو پھر اللہ کی طرف سے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو دوسری قربانی یعنی اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور یہ حکم ایسا تھا جو اللہ نے اپنے اس دوست کو دیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تینوں دن دیکھے گئے خواب کا ذکر کیا۔ اس وقت کہا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا پھر 13 سال تھی، یعنی انہوں نے شاید چلنا شروع کیا تھا۔ یہ بھی نہیں بولا کہ چلو بیٹا تمہیں گھما لے آؤں یا پھر کچھ دلانے لے کر جا رہا ہوں، بلکہ تینوں دن کا خواب انہیں صاف صاف بتا دیا۔ جب 15 سال بعد یا پھر 30 سال بعد یا پھر 20 سال بعد کوئی بچہ خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں کہ بڑی منتوں سے آیا ہے، اور یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی منتوں اور مشکلوں اور دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے تھے۔ اکلوتا ہے، کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا حکم تھا، اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ کہنے لگے بیٹا اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے خواب میں حکم آیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہاں شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ شیطان کو تو معلوم تھا، کہنے لگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکم آپ کو رب العزت نے دیا ہے
تو آپ نے کہا اگر یہ حکم مجھے اللہ نے دیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی پوری کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ پھر بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ کہنے لگیں بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گیا ہوگا۔ کیا نہیں؟ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا ہاں، انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ماں دیکھیے ذرا ماں کا کتنا اعلیٰ ظرف ہے، کتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہیں۔ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بھی بہت اچھا کیا، اللہ ہی نے فرمایا ہے نا، تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس چلا گیا۔ کہتا ہے اسماعیل آپ کو معلوم ہے آپ کے بابا جان آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ والد صاحب ہیں، کہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے؟ شیطان نے کہا آپ کو معلوم ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو ذبح کر دیں۔ ذرا سوچئے تربیت کتنی عمدہ تربیت کی گئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کیا تربیت کا شاہکار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ اگر رب العزت نے حکم دیا ہے تو بابا جان بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی اس حکم کے لیے میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اطاعت گزاری ہے۔ اب دیکھا شیطان نے کہ کوئی بھی بہک نہیں رہا۔ جب ہر طرف سے ناکام ہوا تو ایک مقام پر پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ اگلے مقام پر پہنچا۔ اب فرشتوں نے کہا حضور یہاں بھی انہیں کنکریاں ماریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر 7 کنکریاں ماریں۔ پھر آگے مقام پر وہ پھر گیا اور بہکانے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماریں۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یادگار ہے، وہ یادگار باقی رہ گئی بعد آنے والے لوگوں کے لیے۔ آج بھی حاجی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے جمرے پر رمی کیا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کیسے لوگ تھے وہ جن کو اپنے رب پر اتنا یقین تھا، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، وہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا کلام تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، کسی سے اس کے ذبح کرنے کی بات کی جائے وہ بھی اپنے لگتے جگر سے، تو سوچئے کوئی بھی ہو گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ لیکن دیکھیے کیسا بیٹا ہے، دیکھیے کیا کہتا ہے کہ اے میرے باپ پورا کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، کتنا پیارا صبر۔ سوچئے تو کیسے باپ بیٹھے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان کو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا جان ایسا کریے مجھے ذرا رسیوں سے کس کر باندھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اور میں زیادہ ہلوں تو ثواب کم نہ ہو جائے، ذرا مضبوطی سے باندھ لیجئے گا اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا، کہیں میری امی جان انہیں دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں۔ بابا جان چھری ذرا اچھے سے تیز کر لیجئے گا کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، موت بڑی سخت ہوتی ہے، مجھے تکلیف نہ ہو۔ مجھے ذبح کرتے وقت الٹا لٹا دیجئے گا، کہیں میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک کام کیجئے گا، جب امی جان کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا، اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے اور تسلی ہو جائے۔ اللہ، سوچئے بیٹا کتنا فرما بردار ہے، اپنے والدین کا اور پھر باپ کا اور اللہ کا، کتنا اعلیٰ ظرف ہے اس بچے کا۔ سوچئے اللہ کی راہ میں قربانی کا کیا جذبہ ہوگا، اتنے حوصلے بلند اور پھر حکم ملنے پر اسے پورا کرنے کے لیے راضی اور تیار۔
رب العزت کی اطاعت میں کیسی انہوں نے تابعداری دکھائی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے تم میری اللہ رب العزت کی اطاعت میں کیسے مددگار ہو۔ پھر اسی طرح ہوا، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حکم پورا کر دیا، چھری کو رکھ کر گردن پر چلا دیا، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہی نہ تھا۔ ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ چھری کو حکم ہی نہ تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلتی۔ رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، وہ چھری جو تیز تھی مگر اس نے کام نہیں کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے بڑا مینڈا اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ یہ امتحان لیا گیا ابراہیم علیہ السلام، تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈا لایا گیا۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا امتحان تھا، وہ منظر کیا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چلا چکے ہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اوپر سے صدائیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اب اس کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے۔ بیٹے کی فدیے کی جگہ مینڈا ذبح کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں تسبیحات ہیں جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ قیام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، جس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ قیامت تک اس تسبیح کو زبانوں پر جاری کر دیا گیا، اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ تسبیح مبارک اور عظیم تسبیح ہے۔ پہلے الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہے، دوسرے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور تیسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہے۔ کیا یہ چھوٹی قربانی تھی؟ کیا یہ کوئی چھوٹی آزمائش تھی؟ کیا یہ کوئی عام سا امتحان تھا؟ نہیں، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس عمل کو قیامت تک مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ قربانی کرنا بہت عمدہ عمل ہے اور ان تسبیحات کو پڑھنا بہت ہی خاص عمل ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی ایک ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب تعریفیں اس رب پاک کی جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کے دل پر ان کا کوئی اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔